بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف احکامات نہیں دیتی، ہماری پوری زندگی کا نظام ہمیں سکھاتی ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ المائدہ۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ وعدہ کیا ہے، انصاف کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، اور ایک سچا مسلمان کیسے بنتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بعد اگر آپ نے ان باتوں کو دل میں بسا لیا تو آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ آیت بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں پوری زندگی کا اصول چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو تمہاری پہچان تمہارا وعدہ ہے۔ اگر آپ کا وعدہ مضبوط نہیں تو آپ کا ایمان بھی کمزور ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں بدل جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میں شام کو تمہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ بچہ سارا دن انتظار کرتا ہے، دروازے کی طرف بار بار دیکھ کے اپنے باپ کا راہ تکتا ہے، لیکن باپ نہیں آتا۔ آپ نے صرف وعدہ نہیں توڑا، آپ نے ایک دل توڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو آج سے کم وعدے کریں، لیکن جو وعدہ کریں اسے لازمی پورا کریں۔ نمبر 2 ہے کہ حلال اور حرام کا شعور۔ اس سورت کی ایک آیت ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہماری زندگی صرف کھانے پر نہیں بلکہ حلال کھانے پر ہونی چاہیے۔ آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا ہے، سستا ہے یا مہنگا، یہ ہم نہیں دیکھتے، یہ حلال ہے یا نہیں۔ اگزامپل ہے کہ اگر کوئی چیز حرام پیسوں سے خریدی گئی ہے تو وہ کھانا بھی روح کو خراب کر دے گی۔ حلال رزق ہمیشہ پاک دل رکھتا ہے۔ حلال رزق سے جو ہمارا دل ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ہماری روح پاک ہو جاتی ہے، اور حرام رزق کھانے سے ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے اور نسلوں میں یہ بے سکونی پھیل جاتی ہے۔ تو پارٹ 3 ہے اس کا کہ وضو اور روحانی صفائی۔ اس کی آیت نمبر 6 ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھ دھو۔ تو وضو صرف پانی ڈالنا نہیں ہے، یہ ایک اسپرچول ریسیٹس ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے سے صرف ہمارا جسم نہیں بلکہ دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا پارٹ 4 ہے کہ انصاف کرو، چاہے انصاف اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 8 ہے اس کی، اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف ایزی نہیں ہوتا، لیکن یہی اصل ایمان ہے۔ اگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کلاس میں ایک ٹیچر ہے، اور جو ٹیچر ہے نا اپنے پسندیدہ اسٹوڈنٹس کو بھی سزا دیتا ہے اگر وہ غلط کرے، تو یہی انصاف ہے۔ کیونکہ انصاف اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین وے ہے، سب سے بیسٹ راستہ ہے۔ پارٹ 5 ہے کہ شراب اور جوا مکمل تباہی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ،
کہ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے صرف منع نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ اس سے دور رہو۔ اگزامپل سے سمجھیں کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں صرف فن کے لیے کھیل رہا ہوں، آہستہ آہستہ وہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پیسے ختم، عزت ختم، اس کا سکون ختم۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پہلے چھوٹے قدم دلواتا ہے اور پھر مکمل تباہی کرواتا ہے۔ پارٹ 6 ہے کہ انسانی جان کی قیمت، آیت نمبر 32 میں ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ صرف قتل کی بات نہیں، یہ ظلم، نفرت اور تکلیف کی بھی بات ہے۔ کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی بولنگ کرنا، دل دکھانا، یہ سب اسی تعلیم کے خلاف ہے۔ پارٹ 5 ہے کہ شکر اور نعمتیں، آیت ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں لیکن شکر کم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس گھر ہے، کھانا ہے، صحت ہے، یہ سب میریکل ہے، لیکن جو شکر ہے نا وہ نعمتوں میں اضافہ ہے۔ پارٹ 8 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سورۃ المائدہ کا واقعہ، آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور بندوں کے ایمان کا امتحان بھی۔ یہ ہم اس کو ڈیٹیلڈ پڑھیں گے جب ہم ایک نیو سیریز کا آغاز کریں گے۔ ہم روز دعا تو کرتے ہیں مگر ہمارا یقین بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے کی پوائنٹس دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر سورۃ مائدہ ہمیں سکھاتی ہے کہ وعدوں کی اہمیت کیا ہے، انصاف اور اخلاقیات، حلال اور حرام کا شعور، روحانی صفائی اور وضو، انسانی جان کی قدر اور عزت، اور لاسٹ میں دعا اور ایمان کا راستہ۔ تو میں اس دعا سے اختتام کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ان سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمیں قرآن سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا رب ہمارے دلوں میں سچائی، اخلاص اور تقوی پیدا فرما، ہمیں وعدے پورے کرنے والا، انصاف کرنے والا اور سچ پر قائم رہنے والا مومن بنا۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر حرام چیز سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ یا رب ہماری اولاد پر، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا الہی ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی، بیماری اور آزمائش کو ہم سے دور فرما۔ یا رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہمیں آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا الہی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں آخری سانس تک اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا رب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے ساتھیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سلام اللہ علیہ کے صدقے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا رب جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی ہر جائز حاجات پوری فرما، اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔
ویورز، اگر آپ نے آج یہ صورت سمجھ لی تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وعدہ سچا کریں، انصاف مکمل کریں، اپنے دل نرم رکھیں، زندگی میں حلال کھانا اور کمانا اپنا شعور بنائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ میری آنے والی پکی شیخ پورہ کی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے، اور میرے چینل پکی شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔